بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ بھلا جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، ایک ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ عزیز المحترم، آج میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 133 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ عرض کیا، اور میری تفسیر کرمانی ہے جلد اول، جس سے میں آپ کو روشناس کروں گا، تفسیر کشاف اور تفسیر مظہری، عزیزی، قرطبی، نعیم الدین مرابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کنز الایمان جو ہے خزائن العرفان سے روشناس کروں گا، اور باقی بھی تفسیروں سے میں آپ کی خدمت میں اپنی تفسیر کرمانی سے روشناس کروں گا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا ہر حرف، ہر لفظ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب سے اور پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دو چینل ہیں، ایک ہے چینل کرمانی ٹی وی جس سے میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید لکھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی تمام مسائل موجود ہیں۔ جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہو میرے دوستو، آپ نے اس سرخی کو کلک کرنا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ مسئلہ عرض کر دوں گا۔ ام کنتم شہداء، ام کنتم، ام کیا یہ استفہامیہ ہے، کن تم کیا تم تھے، یعنی سوال ہے، استفہامیہ ہے۔ شہداء شاہد گواہ کو کہتے ہیں، شہد کی جمع شہداء ہے، ایک شہید ہوتا ہے اور دو شہداء، یہ شہداء کا شہید کی جمع شہداء ہے جس طرح میں نے عرض کیا، اور اس کا معنی ہے موجود، یعنی تم گواہ تھے، موجود تھے، دیکھ رہے تھے۔ اذ جب، حضرہ جب آئی، یعقوب ایک سے نکلا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دو بیٹے بھائی جو تھے وہ پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، یہ جوڑے پیدا ہوئے، دونوں اکٹھے پیدا ہوئے، تو یہ ایس پہلے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بعد میں، اس لیے عقب کہتے ہیں بعد کو، تو اس کا نام بھی عقب ہو گیا یعقوب علیہ السلام کا نام، لیکن اس کا نام پیار سے بنی اسرائیل بھی ہے، یعنی اسرائیل کہا گیا اس وقت، اسرائیل پیار سے کہتے تھے، ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں۔ اور اس کے بعد لفظ ہے موت کہتے ہیں، جب اسرائیل فرشتے آتے ہیں، روح کر جاتے ہیں، اس کو موت کہتے ہیں۔ از میں جب ہے، قالا اس نے کہا، قالا واحد ہے، قالا کا تصریہ قالا ہے اور اس کی جمع قالو ہے، یہ واحد ہے، یعنی اس نے کہا، لے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، بنی اسرائیل، بنی جو ہے یہ یعنی بنی اسرائیل، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسرائیل کی اولاد، بنی بیٹوں کو کہتے ہیں، فرزندوں کو کہتے ہیں، لے بنی ہے اپنے بیٹوں کو کہا، کیا کہا، ماں کا معنی تم ہے، کس کی، تعبدون عبادت کرو گے، یعنی سوالیہ ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ام جو ہے سوالیہ ہے، تو یہاں پر جو ہے تعبدون یعنی ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، ما جو ہے یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہو رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اے
कि तुम मेरे बेटो किसकी इबादत करोगे। ताबुदून ये इबादत होती है, लफ्ज़ इबादत अबद, और ताबुदून जो है ये जमा का सीगा है और ये मुज़ारे का सीगा है। अगर ताबुदून जो है ये मुज़ारे का सीगा है और जमा का है, ता को गिरा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आबुदून। वाव नून जमा है, ये रफ़ी हालत की है, तो ये बन जाएगा आबद, आबदो, आबदुन। आबदुन इसका जो है असल है, मस्दर है, तो आबदुन से जो है आबदून बना है और आबद से ताबुदून मुज़ारे का सीगा जमा का बना है। आप समझ गए कि इबादत करोगे। मिम बादी, बाद कहते हैं बैक को, पीछे को। मिम बादी मेरे बाद, यानी जब मैं विसाल फरमा जाऊंगा, अल्लाह के पास चला जाऊंगा, तो तुम किसकी इबादत करोगे। उसके बाद कालू, उन्होंने कहा, जैसा मैंने कहा कि काला वाहिद है, काला तस्निया, कालू जमा, ये कालू जमा है, काला की जमा कालू है। उन्होंने कहा यानी तमाम लोगों ने कहा, जमा का सीगा है। नाबोदो लफ्ज़ है आबोदो, जिस तरह ताबुदून, ना जो है ये जमा का सीगा है और ये नाबोदो जो है ये जमा का सीगा है, और अबदुन से बना है कि अबद कहते हैं इबादत को। नाबोदो हम इबादत करेंगे, यानी जमा का सीगा है, मुतकल्लम सीगा है, कह रहा है कि हम इबादत करेंगे। किसकी करेंगे, इलाहा का, तेरे मबूद की, तेरे अल्लाह की, तेरे मबूद की। व इलाहा और माबूद, आबाई का, तेरे अबा, इब्राहीमा, इब्राहीम। इब्राहीम के मुतल्लिक़ अर्ज़ करता चलूँ, ये इब्रानी लफ्ज़ है ज़बान का, इब्रा अलहदा है, हिम अलहदा, इसका असल है इब्राहिम। इब्राहिम था इब्रानी ज़बान में असल इसका नाम, फिर अरबी में इसका नाम इब्राहीम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, क्योंकि अरबी ज़बान में ये इसलिए लगाई जाती है, ये ताज़ीमी ये या होती है और बुजुर्गी के माना देती है। तो इब्राहीम या लगाने से हा के बाद हीम, इब्राहिम था, हीम बना दिया गया, या लगा दी गई हा के बाद, तो ये ताज़ीमी है, इज़्ज़त है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, यानी वो बुजुर्ग थे, इज़्ज़त वाले थे इब्राहीम। इब्रानी में फिर आपको अर्ज़ करता चलूँ, इब्राहिम था, इब मुरक्कब सीखा, इब्रा अलहदा है, हिम अलहदा है। इसकी तफसील में गुज़श्ता आयात मुबारका में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, फिर इंशाअल्लाह आइंदा भी बताऊँगा। उसके बाद व इस्माइला और हज़रत इस्माइल, व इसहाका और इसहाक, ये इस्माइल और इसहाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और हज़रत इस्माइल बड़े हैं, इसहाक जो है वो छोटे हैं। और इसहाका इलाहा माबूद, वाहिद, वाहिद एक, व नहनो, वा और कमाना दे रही है, नहनो ये जमा का सीगा है, और हम, यानी वा का माना और, नहनो का माना हम, लहू उसी के, मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। मुस्लिमून ये जमा का सीगा है, लफ्ज़ है मुस्लिमून वाहिद, और मुस्लिमून के आगे वाव नून लगा दिया गया है, तो ये मुस्लिमून बन गया है, तो ये जमा सालिम है। अगर जमा सालिम ना होती, मुस्लिमून में कोई पहले हर्फ आ जाता, तो ये जमा मुकस्सर बन जाती। जमा जो है सालिम, उसके मुस्लिमून है, इसके आगे वाव नून लगा दिया गया है। आबदून, आबद लफ्ज़ है, आबदून वाव नून लगा दी, जमा सालिम बन जाएगी। यानी लफ्ज़ जो है वाहिद वो मुकम्मल रहे, उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल ना हो, और उसके बाद उसके आगे वाव नून लगा दिया जाए या नून लगा दिया जाए, तो अज़ीज़ अल-मुस्लिम वो बन जाएगा जमा सालिम। आप तो समझ गए ग्रामर। अब मैं आपको इसकी तफसीर अर्ज़ करता हूँ। अम कुंतुम शुहदा इज़ हादरा याकूब अल मौत, क्या तुम मौजूद थे, यानी सवाल हो रहा है, क्या तुम मौजूद थे, हाजिर थे, जब यकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक़्त आया। हिजर के माना मौत के करीब होते हैं, क्योंकि हाजिर अल मौत है, हदर के माने मौत के करीब होते हैं, करीब हुई मौत। अम कुंतुम में अम जो है ये मुनक़ता है, हासिल ये है कि ऐ यहूदियों, जिस तरह तुम कहती हो इस तरह नहीं हुआ, क्या तुम वहाँ मौजूद थे, यानी मौजूद न थे, तो फिर क्यों ऐसे बिला दलील दावे हाँकती हो। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि अम कुंतुम में मोमिनीन को खिताब है, और माना ये है कि उस वक़्त तुम वहाँ मौजूद न थे, बल्कि ये किस्सा तुमको वही से मालूम हुआ है। अब इस काल अल बनी की तफसीर करता हूँ। इस काल अल बनी है, जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा, ये इस हादरा से बदल है, माताबुदून मिन बादी, तुम लोग मेरे बाद किस चीज़ की परस्तश करोगे, इबादत करोगे।
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے یہ امر دریافت کرنے سے ان کو توحید اور اسلام پر پکا کرنا، مضبوط کرنا اور ان سے عہد لینا منظور تھا۔ یعنی یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹوں سے دریافت کر رہے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی پیغمبر کی موت قریب آتی ہے تو موت سے پہلے حق تعالیٰ انہیں زندگی اور موت میں اختیار عطا فرما دیتا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے دنیا میں رہو یا عالم بقا میں چلو۔ حسب معمول جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اختیار ملا تو عرض کی خداوند کچھ دیر کے لیے مجھے مہلت عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کر دوں۔ مہلت مل گئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں پوتوں کو جمع کر کے یہ وصیت فرمائی۔ کیا فرمائی وہ میں آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح فرمایا میں اسی طرح جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دور منصور قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے جواب دیا ہم اس کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بزرگ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اسحاق علیہ السلام پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام ابا سے عطف بیان کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اگرچہ ان کے چچا تھے لیکن عرب کے لوگ چچا کو بھی باپ ہی کہتے ہیں، جیسے ابا آزارہ، جیسے خالہ کو ماں کہہ دیتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آدمی کا اس کے باپ کی مثل ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نیز جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے باپ کو میرے پاس لے آؤ، میں ڈرتا ہوں کہ قریش ان سے بھی وہی معاملہ نہ کرے جو ثقیف نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ثقیف نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ڈر ہے۔ الہ واحد یعنی وہی معبود جو واحد لا شریک لہو ہے۔ یہ الہ کا و الہ آبائے کے مضاف سے بدل ہے، اگرچہ الہ کا و الہ آبائے کا سے خود معلوم ہوتا ہے کہ معبود برحق مراد ہے، لیکن الہ واحد کی زیادتی سے توحید کی اور زیادتی جو ہے تصریح ہو گئی، اور نیز مضاف کو عطف کے تعذر کی وجہ سے جو مقرر کیا گیا ہے اس سے وہم ہوتا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا الہ اور ہے اور آباء و اجداد کا الہ دوسرا ہے۔ الہ واحد سے اس وہم کو بھی دفع فرما دیا، اور الہ واحد جو ہے مزید مقدر کا مفعول ہے۔ واحد جو ہے مفعول ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم الہ واحد ابائے کا سے الہ واحد مراد لیتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ آخری آیات مبارکہ کی تفسیر میں کر رہا ہوں، اور ہم اس کی اطاعت پر رہیں گے، یعنی بیٹوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یا تو نابودوں کے فعل یا مفعول اور یا دونوں سے حال ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہو۔ وہ ایک جماعت تھی، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے مراد ہے۔ امت اصل میں مقصود کو بولتے ہیں، جماعت کو امت اس لیے کہنے لگے کہ جس جانب جماعت ہوتی ہے لوگ اسی کا قصد کرتے ہیں۔ اجل محترم، قرطبی، مظہری، عزیزی اور کشاف اور ان کے علاوہ باقی تفسیر سے میں نے آپ کو روشناس کیا۔ اب میں آپ کو ان کے متعلق طبرانی، حاکم اور ان کے علاوہ بھی آپ کو روشناس کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کون تم کے مخاطب اہل مکہ ہیں۔ امام ابن ابی حاتم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے تحت روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اور کوئی دوسرا شخص حاضر نہیں تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنی موت کے وقت عہد لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ انہوں نے اقرار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق گواہی دی ہے کہ انہوں نے اپنے عبادت کا اقرار کیا تھا اور وہ مسلمان تھے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ
دادا باپ ہے، اور دلیل کے طور پر یہ آیات مبارکہ تلاوت کرتے تھے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور حضرت ابو زید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ وہ بڑے تھے۔ یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے میرے دوستو، یہ تفسیر تبری میں موجود ہے، یہی آیات مبارکہ جو میں 133 کیا جلد اول ہے تبری کا، تفسیر تبری کا صفحہ نمبر 651 ہے، یعنی 51 ہے، 51 ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تفسیر کو کرتے ہوئے امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آیات میں چچا کو باپ کہا گیا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، اب میں حوالے دے رہا ہوں۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ خالو کو والد ہے اور چچا والد ہے، اور پھر یہ آیت تلاوت کی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ امام عبد بن حمید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نعبد الہک و الہ آبائک پڑھتے تھے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو 133 آیات مبارکہ کی تفسیر، ترجمہ، تلاوت کی، اور انشاءاللہ 134 کا پھر میں ترجمہ اور تفسیر کروں گا، اور میں اپنی تفسیر کرمانی لکھ رہا ہوں، دعا کرنے میں اس کو مکمل کر سکوں اور ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں، تو آپ نے ضرور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ مجھے صحت بھی دے، آپ کو بھی صحت دے، اور پوری دنیا کو صحت دے، اور میں تفسیر لکھ سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔